السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 26 مارچ 2026 عالیہ حمزہ کی گرفتاری بڑا دکھ اور افسوس ہے. بہنوں کی طرح سے ہے اور میں ان سے کافی رابطے میں، بہت پریشانی، اور وہ کوشش کرتی رہی تھی پازیٹیولی، اور یہ کہیں ان کی مخبری ہوئی ہے یا کیسے حالات اور واقعات آئے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. اب اس کی وجہ سمجھ لیجیے گا. آگے جو موومنٹ بننے کا ٹائم ہے، اور میں نے ابھی اپنا کل کے ہی پروگرام کے اندر اپنا اشارانہ کے ساتھ گفتگو کرتے بہت سی بات. اچھا، اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. پھر پی ایس ایل کے میچ میں جو تباہی و بربادی کی ہوئی ہے، جو عوام کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، وہاں میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے. اور وفاقی آئینی عدالت کے اندر جو ہے نا، وہ بڑی زبردست سماعت ہوئی، لیکن وہ بڑا کمال کا رہا جی. اور ٹیلی گراف نے کیا حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعتیں کیا ہوئیں. سب سے پہلے تو عالیہ حمزہ صاحب کی گرفتاری جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بڑی محنت کرتی. یہ کلیکٹو، یعنی ہمیں یہ ایک دوسرے کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے. ہر کوئی اپنے سے کام کر رہا ہے، وہ کام آگے چلنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں، میرا صرف یہ کنسرن ہے. اور عالیہ حمزہ کوشش کرتی رہی ہے. مثال کے طور پر یہ تصویروں کا، اشتہاروں کے اوپر، پٹیشنز کے حوالے سے یہاں بہت سے پی ٹی آئی کے اندر معاملات کو لے کے جانا، تو یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو فرنٹ پہ بھی کھیلتی ہیں. آرگنائزیشن جہاں کہیں بھی چھپ گا، چونکہ 9 مئی کے اندر سزا ہوئی ہے، وہ اشتہاری اپنی جگہ پر موجود ہے. یعنی اور اسی کے اندر گرفتار کیا ہوگا، گھر سے ہی گرفتار کیا اور ان کو شفٹ بھی کر دیا. اس کا مطلب دیکھیں نا، یہاں کہیں نہ کوئی تو، یعنی اس کا مطلب ہے کچھ ہونے والا ہے، یا کوئی حالات بتانے والے ہیں. اور مسائل بڑے ہیں ان کے لیے. یعنی حکومت ڈر رہی ہے، خوف آج بھی ہے. ایران والا جو معاملہ آگے دنوں میں جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسرا معاملہ جو ہے جو پی ایس ایل کے حوالے سے، اور متفرق درخواست دائر کی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل جو میری این جی او ہے اس کی طرف سے دائر کی ہے. پنجاب حکومت اور باقی سارے تو فریق آلریڈی اس کے اندر ہیں کہ وی آئی پی کے موومنٹ کے نام پر سڑکیں بندش کی جاتی ہیں. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. میرے اس خود ہوا نا واقعہ. یہاں آدھا گھنٹہ، یعنی ایک طرف آپ کفایت شاری کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بند کر رہے ہیں. یعنی سڑکیں کیوں بند کر رہے ہیں آپ کو شوق ہے نا. یعنی مثال کے طور پر میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا، وہ گلف اسٹریم بھیج دے کوئی یار 50 کے قریب ہیلی کاپٹر لے لیں، ہیلی کاپٹر یہاں سے اٹھائے اپنا پی سی سے اور قذافی اسٹیڈیم چھوڑ دیں، تاکہ چکر ہی نہ، سڑکوں بند کرنے کا مسئلہ نہ کوئی اور پرابلم رہو. لیکن اسے دیکھیں، ایک تو ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں، لوگ پھنستی ہیں. میں نے ہائی کورٹ آنا تھا، میں پھنس گیا کل کیس کے حوالے سے، تو میں نے تو اسی وقت بیٹھ کر تیار کی. دوسرا دیکھا، غور کریں اس بات کو صاحب. آپ ایک بات اور بھی تو ہے، جگہ ٹیکس زیادہ نہیں بڑھا رہے تاکہ لوگ کھڑے رہیں، پھنسے رہیں، زیادہ پیٹرول خرچ ہو، اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں پیسہ کچھ زیادہ آ جائے تو. اور جگہ ٹیکس اور کیا ہے، یعنی آپ امپورٹ بل بھی بڑھا رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں، میں نے پرپوزل دی ہیں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ. یہ تو میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہاں میں نے عدالت کے سامنے یہ سارا رکھا ہے. بری طرح کا ٹریفک کا کفایت شاری کی مہم جہاں شروع کی ہے، اسموگ کے حالات سے بہت سی آگے پٹیشن، یعنی معاملات کو جسٹس شاہد کریم لے کے چل رہے تھے. آپ تو کچھ نہیں کر سکے. کریں نا، سارے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے لے کے آئے نا، اور گراؤنڈ میں ساری چیزیں سامنے رکھا. پی ایس ایل کا شوق کتنا کا ہے؟ 2 کروڑ کی آبادی اگر دیکھا جائے، لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں بیٹھ کر. کتنے اسٹیڈیم کے اندر جاتے ہیں، آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. اور دیکھیں، اس میں بڑی کوشش کرتے رہے. ہم نے تجویز دی تھی بہت پہلے کہ قذافی اسٹیڈیم ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا دیں وہاں پر، جہاں بیٹھ کر میچ کھیلتے رہا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں پر. اور وہ بھی ہم نہیں بنا سکے. میں اور یہ بھی میں ہائی کورٹوں سے ہی جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھیں نا، 26 سے 27 ترمیم نے ختم کر دیا. لیکن یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں نا، اور ہم اسی طرح باتیں ساری سامنے رکھتے رہتے ہیں. ہمارا مقصد بڑا واضح ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کریں نا ان سارے معاملات کو لے کر. آپ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. دوسری اہم سماعت جو ہے وہ جسٹس شہرام سرور صاحب کے پاس. ڈی جی پی ایچ اتنا کام ہو رہا ہے، ٹینڈر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. میں نے وہ بھی چیزیں پوچھی ہیں. میں ایک مانگ رہا ہوں. نجم ثاقب کو اپنی مرضی سے ٹیلر میڈ ایڈورٹیزمنٹ کر کے اس کو لگا دیا، اس کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی ہوئی. اس وقت ہماری عدالتیں اس طرح نہیں ہیں جو ایک دور تھا وائبرنٹ اور کس کانٹیکس کے حوالے سے. میرا تو کام یہ رکھنا ہے، ہم تو چیلنج کرتے رہیں گے، ہم تو ایشوز لاتے رہیں گے، ہم تو ایک چیز سامنے لے کے آئیں گے. ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے سارا. اور میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ یہاں خدا رہا یہاں آئینی بینچز بنا دیں. یہاں کئی ایسے معاملات ہیں، یہ نہیں اعتراض، ججی سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ کا کام فوجداری یا باقی چیزوں کے حوالے سے تو مسائل تو پھر رہتے ہیں. عدالت نے رپورٹ اور پیراویز کمنٹ مانگ لی ہیں، اور غالباً 20 اپریل کی سماعت ملتوی ہوئی ہے کہ جواب سارا آ جائے، اس کے بعد اس کو بحث کے لیے لے کے چلا جائے. جیسے شہرام سرور صاحب نے دوسرا اہم معاملہ جو ہے نا وہ بڑا ہے، اور اس معاملے کو بڑا سیریس لے کے جا رہا ہوں. یہ جرمانے ہو رہے ہیں ہزاروں روپیہ، 6 ارب کے قریب جو ہے نا یہ جرمانے ہوئے تھے. 6 ارب کے قریب، یہ عید کے قریب انہوں نے. اور میں نے اب یہاں سماعت ہوئی اور وہاں میں نے یہی کہا، یہ پیسے جرمانے ہی لیے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ سوال بڑے اہم پیدا ہوئے ہیں.
اور میں وہ باقاعدہ لکھ رہا ہوں، عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ تو جرمانہ جب لگا رہے ہیں تو سزا ہے، اور سزا کے لیے رائٹ نہیں دینا، چلے سمری ٹرائل نہیں کرنا، اپیل کی اپرویژن نہیں دینی، یہاں ہے ہی کچھ نہیں، یعنی اس سارے پروسیس کے اندر نہیں ہے. تو اس کی ایک الگ آئینی درخواست میں آج کہا ہے 1 اپریل کے لیے عدالت نے یہ رکھی ہے تاکہ آپ چیزیں ساری آپ کو پتہ چل سکے ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم حالات اور واقعات کیا ہیں. اب یہ مقصد دیکھیں، یہ سارے کے سارے جتنے یہ مفاد عامہ کے کام ہیں. میرا کام یہی ہے کہ میں عدالتوں میں اٹھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تو ریلیف ملے نا، فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے. اور یہ بڑا عام معاملہ ہے. مثال کے طور پر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، ایک دم گاڑی آگے سے آ جائے، لائن چینج ہوگی، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یو کانٹ ڈو. اچھا اس کے بھی جرمانے کرتے پھر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں زیبرا کراسنگ، وہ بھی زیبرا ایک دم لوگ آ جاتے ہیں، سڑک آ جاتی ہے، ٹریفک اشارہ کھلا ہے، آپ آگے جاتے ہیں، آگے سے کوئی ادھر سے گاڑی آ جاتی ہے، آپ کو تو جرمانہ کر دیا، اور آپ کو رائٹ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر ٹکٹنگ کا اگر نظام موجود ہے تو رائٹ بھی ہے. اور یہاں تو صرف اور صرف کلیکشن ہو رہی ہے، جگہ ٹیکس ہے. یہ بھی یہاں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جگہ ٹیکس ہے، یہ بھی جگہ ٹیکس ہے. میں اس کو جگہ ٹیکس کرنے کے لیے تیار ہوں. میں بار بار تذکرہ اور ذکر اسی لیے کرتا ہوں کہ نہیں یہ حالات بہت زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن یہ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات تو میں بھول گیا، وہ پی ایس ایل سیکورٹی کے نام پر ملزمان کو ٹرائل کورٹ میں پیش نہ کرنے پر جو ہے نا چیف جسٹس عالیہ نے شدید برہم ہو گئی، اور پولیس نے ملزم کو عدالت کیوں پیش نہیں کیا. میچوں کی وجہ سے پولیس کی شاکرچیاں شروع ہو چکی ہیں. پی ایس ایل شروع ہے تو کیا عدالتیں بند کر دیں؟ چیف جسٹس عالیہ نے چیف سیکرٹری پنجاب اور ہوم سیکرٹری کو طلب کر لیا. اب یہاں آوازیں میں اٹھا رہا ہوں، میں ذکر میں کر رہا ہوں، پٹیشن چلیں میری آج درخواست تو آئی، اس پہ بلا تو لیا، اسے پوچھ تو لیں کہ کیا حالات اور واقعات ہوئے. کیا کریں آپ؟ اب چلتے ہیں آگئی بات کی طرف. واقعی آئینی عدالت میں وہ جو فورس بنانی تھی نا، مبینہ فورس بنانے کا مطلب درخواست پر سماعت ہوئی، جس سے ریبا کر نجفی ماضی کہ عدالت سیاسی بیانات میں مداخلت نہیں کر سکتی. کوئی ٹھوس شواہد یا کوئی فورس کے قیام کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن موجود ہے تو پیش کیا جائے. ٹائم مانگ لیا ہے، لیکن یہ تو قابل سماعت درخواست نہیں تھی، ویسے ہی خارج کر دینی چاہیے تھی، لیکن چلیں موقع دے دیا. اس طرح کا رویہ یا طریقہ کار جو آپ باقی عدالتوں میں بھی لگا لیں، ہائی کورٹوں میں بھی آ جائیں. آئینی بینچ تو بن نہیں رہے یہاں پر، یہاں تذکرہ اٹھاتا رہتا ہوں، ذکر کرتا رہتا ہوں، شور ڈالتا رہتا ہوں ہر چیز کا، لیکن اس طرح سے چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں. اس طرح سے چیزیں لے کے جائیں، حالات بنائیں، بہتری کی طرف لے کر آئیں، آپ کو نتائج اچھے ملیں گے. آپ کو حالات بہتری کی طرف لے کر آئیں گے. یہ یاد رکھیے گا، ہمارا کام تو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، ہر چیز کو اٹھانا، پرکھنا اور عدالت کے سامنے لے کر آ جانا. ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. برطانوی اخبار جو ٹیلی گراف ہے، انہوں نے آبنائے ہرمز کے میں تجارتی جہاز رانی کے ایک نئے اور غیر معمولی نظام کے تحت جاری ہے، جہاں متعدد تیل بردار جو ہے نا بحری جہاز ایران کی منظور شدہ ایک مخصوص سمندری راہداری استعمال کر رہے ہیں، جسے غیر رسمی طور پر تہران ٹول بوت کا نام دیا گیا. اور لائڈز لیس انٹیلیجنس کے مطابق کم از کم 20 بحری جہاز اس سرکاری طور پر منظور شدہ ایرانی راستے سے گزر چکے ہیں. اب یہاں جو بات بتا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور منظور شدہ جو ہے نا ایرانی راستے سے، اور جو کچھ یہ دو ذرائع لارک ہے اور کشم اس کے درمیان یہ واقع جایا جا رہا ہے. اور متبادل راستے کی طرف محفوظ گزرگاہ کی اجازت تب دی جا رہی ہے جب وہ اس نئی راہداری کے استعمال کے لیے بھاری فیس ادا کرے. اب یہ متبادل فیس کی راستے کی فیس $2 ملین تک ہے. یہ لیکن بھائی مرضی ہماری، ہم جانے، ہمارا کام جانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن ایک اچھا طریقہ کار ہے. اور آخر میں عمر عبداللہ جو ہے اس کی بازیابی کے لیے عمل درآمد کیس کی سماعت جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ ہوئی. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی آئینی عدالت اس معاملے میں حکم امتناعی جاری کر دیے. جسٹس محسن نے ریمارکس دیے کہ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق ہائی کورٹ کا دیا گیا فیصلہ درست نہیں تھا، بلکہ ڈویژن بینچ کا حکم بھی غلط قرار دیا جائے. انہوں نے کہا اس عدالت کی کارروائی اب معطل ہو چکی ہے اور باضابطہ حکم جاری ہو چکا، اور کہا کہ اب درخواست گزار کو وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اور وہیں اپنا کیس پیش کرنا ہو. واضح کیا کہ مسنگ پرسن کی بازیابی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں، اس لیے اب ذمہ داری وفاقی آئینی عدالت کرے، اور ہائی کورٹ اس حوالے سے وفاقی آئینی عدالت کے موقف کا احترام کرنا ہوگا. اور حامد میر کے کالم کا بھی حوالہ دیا جس میں ان کا عنوان تھا بڈھے بلوچ کی نصیحت. میں بتایا کہ اس میں اسد مینگل کے بھائی کے لاپتہ ہونے کا ذکر ہے، جن کی لاش بھی اہل خانہ کو نہ مل سکی. انہوں نے کہا کسی کی موت بھی خبر سے صبر آ جاتا ہے، مگر یہاں ایک والد عمر بھر انتظار میں رہا. جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ اداروں سے پوچھنے پر بتایا گیا اسے دفنا دیا گیا ہے. بڑا ایک سیریس معاملہ ہے. اور میں ہارڈ کور یا ان کے یا ٹیررسٹ ان کے اگینسٹ تو نہیں، لیکن یہ اختیار جہاں بہت سی جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے، شکایت آپ کے سامنے موجود ہے، یہ روکنا ہوگا. ہمیں آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہوگی.
اور اس کے لیے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا ہوگا. ہم شاید اس طرح کر نہیں پا رہے, ہم اس طرح چیزوں کو لے جا نہیں پا رہے. ٹائم ایک آ گیا کہ قوم اس بارے میں وضاحت لے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.